इसकी स्लैक्स दे दें ताकि कोई सामीन अगर खरीदना चाहें तो किताबें वहाँ से मिल सकती हैं। इस हवाले से थोड़ा یہ جی عیال کے ساتھ یہ مسجد عباسیہ بتا دیں حضرت کمبیت علیہ السلام المعروف کی سچا بریلہ شریف ضلع گجرات میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اور شہید کے نام سے تحقیر حسن کی. سبحان اللہ جی. یہ جو خیر محمد دیوانہ ہیں مسجد شہداء. سبحان اللہ جی بہت زبردست بڑا پیارا منظر ہے جی بہت سہانا منظر ہے. یہ بڑیلہ شریف میں حضرت کمبیت علیہ السلام کے مزار کے ساتھ بنی ہوئی مسجد ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زبردست مناظر ہیں جی اس کے. کیا بات ہے سائیں جی. کیا محسوس کیا آپ نے یہاں پر آ کر؟ جی بالکل جناب. آپ کو کیسا لگا؟ اور یہ کرام کے فیضان سے آپ آشنا ہیں تو یہ ایک پوری دنیا میں جی جی ایک ہر چیز سے مختلف ہے. آپ یہاں محسوس کرتے ہیں روحانیت کا سکون بھی. نہیں آپ یقین کریں کہ بہت جو ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ایک جھرجھری آئی اور ایسا عجیب سی ایک کیفیت محسوس ہوئی جی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. سبحان اللہ کیا بات ہے زبردست. یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں دوسری دفعہ تشریف لائیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. آپ بتا رہے تھے کہ پہلے کچے راستے ہوتے تھے آج وہ راستے بدل چکے ہیں اور مطلب شہر کا منظر بھی تبدیل ہو چکا ہے. آج پوزیشن کچھ اور ہے کل پوزیشن کچھ اور تھی. بہرحال آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی رہتی ہے جی. کچھ بیرونی مناظر آپ کو چلتے چلتے دکھائیں گے ہم. ہمیں جلدی بھی کافی ہے کیونکہ ہم نے اگلے دربار شریف پر پہنچنا ہے تو یہ مزید آپ کو تھوڑے سے مناظر ہم دکھائیں گے آگے چلتے ہوئے انشاءاللہ. یہاں سے باہر نکلتے ہیں جی. یہ دیکھیے جی باہر سے بیرونی منظر وہ سامنے گنبد کا منظر اور یہ دربار شریف کا منظر اور یہ ساتھ ملحقہ کچھ عمارتیں ہیں. یہاں پر جی سائیں جی یہاں سے پانی پی رہے ہیں. یہاں پر پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ برتن مٹی کے رکھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ ٹھنڈا پانی جو ہے ہمیں بھی پینا چاہیے بطور لنگر سمجھ کر. یہ لیں جی آپ بھی پانی پیئیں اور ہم بھی یہ پانی پی کے اپنے دل کو تسکین دیں گے. بہت زبردست مناظر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں. الحمدللہ رب العالمین. واہ جی واہ سبحان اللہ کیا نظارہ ہے کیا زبردست سسٹم ہے. یہ سارا پورا یہ دکھا دیں اس کے اندر نا. یہ دیکھیں جی حافظ محمد اویس کتابیں سالے ساری چیزیں یہ سامنے جی لنگر خانہ بنایا گیا ہے. دارالعلوم حضرت کمبیت علیہ السلام یہ سچا سرکار. نہ آر دیے نہ پار دیے ساری گل سچیار دیے. سبحان اللہ. ہر بندے کی اپنے عشق کی بات ہے اپنی محبت کی بات ہے. آ جائیں جی یہ لنگر خانہ اندر سے دکھاتے ہیں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہ جی زبردست قسم کا یہاں پہ لنگر خانہ بنایا گیا ہے. بہت خوبصورتی سے اس کے اوپر جو ہے لکھائی کی گئی ہے. یہ ساتھ ساتھ جناب بہت بڑے بڑے یہ چولہے بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر دیگیں پکائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ
تندور کا انتظام کیا گیا ہے، اس طرف بھی تندور لگا ہوا ہے، اس طرف بھی تندور لگا ہوا ہے، اور کم و بیش تقریباً ایسا تندور لگایا گیا ہے جس کے اندر یکا یک ایک ہی مرتبہ میں تقریباً 50 روٹیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ جی، بہت خوبصورت مناظر، یہ لنگر پکانے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ، اور زبردست، ہر طرف روحانیت ہی روحانیت پھیلی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ سامنے جو درویش پانی لگا رہے ہیں اس کو زوم کر کے دکھائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سائیں جی، کتنا زبردست ایک روحانی منظر اور ایک پرسکون ماحول ہے، کتنا زبردست۔ یہاں اس جگہ پہ 1 منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے میرا بیٹھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کیا بات ہے جی، کتنا ہرا بھرا، اور ایک جو ہے جی پیچھے یہ گنبد کا نظارہ ہے، اس طرف آ جائیں جی سامنے، کتنا زبردست پیارا منظر دکھایا گیا ہے۔ سائیں جی، کیا خیال ہے زندگی کے جن جھمیلوں کے اندر ہم لپٹے ہوئے ہیں، جن معاملات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ایک سائیڈ پہ سامنے رکھیے اور دوسری سائیڈ پہ یہ بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضریاں، اور اس سسٹم کو دیکھیے کہ یہ کتنی ایک کیفیات کے اندر فرق ہے، اور کتنا ایک زبردست نظارہ ہے، کیسا دل سکون محسوس کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ خدا کے قریب آ گیا ہو۔ اس طرح کے کچھ مطلب، اب دیکھیں نا، دل کی کیفیات کون بیان کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ملو اللہ والوں سے، ملواؤ اللہ والوں سے۔ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ کو اللہ والوں سے ضرور ملاتا رہوں گا۔ سائیں جی، یہ یہاں پر جب بندہ آتا ہے اور کوئی وظیفہ نہ کرے، کسی سے نہ ملے، صرف آ کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خاموشی سے بیٹھ جائے، تو کیا پھر بھی اس کو کچھ مل جاتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کوئی شک نہیں۔ کچھ ہمیں اس بارے میں کچھ وضاحت کریں کہ یہ جو ملاقات ہوتی ہے، جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا، تو یہ خالی آ کر بیٹھ جانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مطلب خاموشی سے آ کے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس طرح سے یہ کیسے حاصل ہوگا، یا اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہاں جب بندہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس بزرگ سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ظاہری بات ہے، روحانی سکون ملے گا، جی جی، اور پھر اس کے علاوہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جو قرب ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگر لینے والے کو سمجھ نہیں ہے تو دینے والا تو جانتا ہے نا کہ میں نے اس کو کیا دینا۔ بن مانگے موتی ملے تو مانگے ملے نہ بھیک۔ جی جی جی، کچھ لوگ مانگ کر بھی نہیں کچھ پا سکتے، اور کچھ صرف خاموش کی بھی ایک بہت بڑی زبان ہوتی ہے۔ خاموشی کی بھی ایک بہت بڑی زبان ہے، واقعی واقعی یہ دلوں بہت کے بھید زبردست اللہ بات والے کی ہے۔ جانتے ہیں، جی جی، تو جو جس کو جتنی اس کے اندر قابلیت ہوتی ہے اتنا اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بزرگ مزارات پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے تھے اور صرف وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے، حاضری دے جیسے کر۔ حضرت بابا پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 17 سال تک حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں خاموش بیٹھے رہے۔ ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ عرصہ وہاں پر گزارا، لیکن 17 سال تو بالکل خاموشی اختیار کر کے حضرت بابا جمعہ شاہ شہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان سے مطلب ان سے یارانہ تھا، محبت تھی، تو مطلب 17 سال تک تو بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ جی، اس تو میں کوئی کیا، شک نہیں قاری صاحب، آپ دیکھ رہے تھے آپ کا جھنگ شہر سے بڑا تعلق رہا ہے، جی جی وہاں ایک دربار شریف بابا مراد سائیں، جی جی ان کے ایک درویش تھے، ان کے پیار محبت والے سائیں ذوالفقار حافظ صاحب، جی جی، بہت بڑے عالم دین تھے اور حافظ قرآن تھے، واہ جی وہ واہ، درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ تو جی جی، مرشد نے فرمایا کہ اگر تو رب کا بھید پانا چاہتا ہے تو تجھے کچھ
اپنی زبان کو کچھ عرصے کے لیے خاموش کرنا پڑے گا۔ جی جی بالکل۔ تو وہاں پہ ان سے ملے بھی تھے، میرا بھی ان کے ساتھ بہت پیار محبت تھا۔ جی جی تو وہ سائیں ذوالفقار فرماتے ہیں کہ مرشد کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے بہت عرصہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، جی جی تو جب پھر چلے میرے تو سننے میں آیا ہے کہ جی 11 برس تک خاموش رہے۔ اور جب پھر وہ انہوں نے پھر اپنے زبان سے الفاظ نکالے تو بابا مراد شاہ ہی ان کی زبان سے بولتے تھے، ان کا ایسا لہجہ بن گیا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ بابا مراد سائیں ایک طرف اور ایک طرف سائیں ذوالفقار، ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے میسر ہوتا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے کسی بزرگ کی محفل میں ایک لمحہ گزارا جائے۔ لمحہ یک زمانہ بصحبت اولیاء۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات انہوں نے اپنی بوستان کے اندر گلستان کے اندر لکھی ہے، بڑا شورۂ آفاق ان کا یہ کلام ہے کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر صد سالہ عبادت بیریا۔ اور حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، انہوں نے کہا مرشد دا دیدار میں باہوں لک کروڑاں جاؤں۔ اب دیکھیں نا مرشد، ہر آدمی جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مرشد مجھے ملے، جی جی تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو مرشد پکڑ لیتے ہیں، جی جی وہ جانے ہی نہیں دیتے ان کو۔ اچھا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس نے جا کر مرشد پکڑا، تو مرشد یہ راز یہ عقدہ مجھ پر بہت دیر کے ساتھ کھلا کہ بندہ نہیں جا کے مرشد ڈھونڈتا بلکہ مرشد ہی بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ دیکھیں نا جی آستانہ، آپ لفظوں پہ غور کریں، آستانہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے جس کو سچی طلب ہو تو پھر اس کو عطا کیا جائے، وہ بھی آستانہ نام ہی آس کا ہے، آس سے آستانہ نکلا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے، کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے اور میں نے شکایت کئی اولیاء اللہ کی زبان سے یہ اس بات کو بھی سنا ہے کہ دنیا کے جھمیلے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ہمارے ساتھ دنیا کی بات کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ کا نام سکھایا جائے، تو وہ کوئی جھگڑا دال چپاتی کا، کوئی دعویٰ گھوڑے ہاتھی کا، ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں تم وہی لا کے پہناتے ہیں۔ جی جی مرشد سائیں وہ سرکار کہہ رہے ہیں ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو، یعنی تم بندہ ہے سو ہوا بابا۔ یہ جوگی میں نا ناظر صاحب نے بڑا اس کا مطلب عکسبندی کی ہے انہوں نے بہت زبردست، وہ پوری ایک جو ہے نا انہوں نے نظم لکھی ہے۔ کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بکہ نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا۔ بڑا ایک مطلب انہوں نے ایک زبردست ایک درویش کے بارے میں، فقیر کے بارے میں جو ہے نا منظر بیان کیا ہے۔ اصل میں سائیں جی جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جس غلط فہمی کا شکار ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ اربوں روپے کا مالک ہے تو اس کو ایک دن مرنا تو پڑے گا، چاہے اس کی اپنی اولاد ہی ملکیت اختیار کرے، لیکن مالک تو کوئی اور بنے گا نا۔ جیسے اب دھرتی کے اصول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 100 سال بعد اپنا مالک بدل لیتے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بندہ جس کے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، تو جس کو اللہ پاک کی ذات نے رزق دیا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے جو وہ کرے تو اس کے دونوں جہان سنور جائیں، اس کو فائدہ حاصل؟ کون سا ایسا کام کرنا چاہیے اس کو؟ ظاہری بات ہے خدمت خلق کرنی چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے، جی جی اس کی فلاح بہبود کے جو سسٹم ہے ان کا ساتھ دیا جائے، جی جی تو ظاہری بات ہے اس سے بڑا اور کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ جن کے پاس وسائل ہیں جی جی وہ ان سسٹم کو سپورٹ کریں کہ جس سے عام فہم کے لوگوں کو بھی وہ چیز میسر ہو جائے، سبحان ان اللہ کے ساتھ رابطہ رہے، تو اس سے بڑی میرا خیال ہے کوئی یعنی کہ کار خیر والا کام نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے حاضر دور کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صاحب ثروت ہے تو وہ ایسے ادارے جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، سائیں جی نے بڑی زبردست باتیں ہمیں بتائیں، آپ کو ہم نے حضرت کمبیت علیہ السلام کے مزار کی زیارت کروائی، بہت زبردست ہمارا یہ ولاگ رہا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔